بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری سیرت انبیاء کرام 57 نمبر قسط میں ہم آپ کو خوش آمدید کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، اے خالق باری تعالیٰ، مجھے نعمت والی جنتوں کے وارثوں میں سے بنا دے۔ قرآن پاک میں ہے سورہ الشرا 85 نمبر آیت میں، جس کا ترجمہ ہے اور مجھے نعمت والی جنت کے وارثوں میں سے بنا دے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تیسرا مطلوب ہے۔ اس سے پہلی آیات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دنیا کی سعادت کے حصول کی دعا کی تھی، اور اس آیت میں آخرت کی سعادت کی حصول کی دعا کرتے ہیں۔ جس شخص کو اپنے کسی مورث کے مرنے کے بعد اس کا ترکہ مل جائے، اس کو وارث کہتے ہیں۔ اس آیات میں جنتیوں کو جنت کا وارث فرمایا، کیونکہ جو مومن نیک عمل کرتا ہے اس کو اس کے استحقاق کے بغیر محض اللہ تعالیٰ کے فضل سے جنت مل جاتی ہے۔ جس طرح کسی وارث کو بغیر کسی استحقاق کے محض اپنے رشتے کے موت سے اس کا ترکہ مل جاتا ہے۔ اس آیت میں بھی معلوم ہوا کہ جنت کے حصول کی دعا کرنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ میرے عرفی باپ کو بخش دے، بے شک وہ گمراہوں میں سے تھا، اور جس دن سب لوگ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے مجھے شرمندہ نہ کرنا، جس دن نہ مال نفع دے گا اور نہ اولاد، سوا اس شخص کی جو اللہ کے حضور قلب سلیم کو لے کر حاضر ہوا۔ قرآن پاک میں ہے سورہ الشرا 86 سے 99 تک آیت مبارکہ میں، جس کا ترجمہ اور میرے عرفی باپ کو بخش دے، بے شک وہ گمراہوں میں سے تھا، اور جس دن سب لوگ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے مجھے شرمندہ نہ کرنا، جس دن نہ مال نفع دے گا اور نہ اولاد، سوا اس شخص کے جو اللہ کے حضور قلب سلیم سے لے کر حاضر ہو۔ اس آیت پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا عرفی باپ آزر کافر تھا، اور کافر کے لیے مغفرت کی دعا کرنا جائز نہیں۔ بعض علماء نے اس کا یہ جواب دیا کہ مغفرت ایمان لانے پر موقوف ہے، اس لیے زندہ کافروں اور مشرکوں کے لیے مغفرت کی دعا کرنا دراصل ان کے ایمان لانے کی دعا کرنا ہے۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے عرفی باپ آزر کے لیے مغفرت کی دعا کر کے حقیقت میں یہ دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ اس کو ایمان کی توفیق فرمائے، لیکن اس پر اعتراض کیا ہے کہ اس تعبیر سے تو ہر زندہ مشرک اور کافر کے لیے مغفرت کی دعا کی جا سکتی ہے۔ اس اعتراض کا دوسرا جواب یہ ہے کہ آزر نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ایمان لانے کا وعدہ کیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وعدے پر اعتماد کر کے اس کے لیے مغفرت کی دعا کی تھی، اور جب وہ اپنے وعدے سے منحرف ہو گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے بیزار ہو گئے تھے۔ قرآن پاک میں ہے سورہ توبہ 114 نمبر آیت میں، جس کا ترجمہ ہے اور ابراہیم کا اپنے عرفی باپ کے لیے مغفرت کی دعا کرنا صرف اس وعدہ کی وجہ سے تھا جو اس نے ان سے کر لیا، اور جب ابراہیم پر یہ منکشف ہو گیا کہ وہ اللہ کا دشمن ہے تو اس سے بیزار ہو گئے۔ بے شک ابراہیم بہت نرم دل اور بہت بردبار تھے، علامہ الکحمولی نے اس کا ایک جواب دیا ہے کہ آزر باطنی طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر تھا، اور زہر نمرود کے دین پر تھا، کیونکہ وہ اس سے ڈرتا تھا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس اعتبار سے اس کے لیے دعا کی ہے۔ اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ظاہر ہوا کہ واقعہ اس کے خلاف ہے تو وہ اس سے بیزار ہو گئے تھے۔ حافظ جلال الدین سویتی فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے آزر کی جو سفارش کی، اس پر یہ اشکال ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو علم تھا کہ اللہ تعالیٰ کافروں کو نہیں بخشے گا اور اللہ تعالیٰ اپنے اس عہد کے خلاف نہیں کرے گا، پھر انہوں نے کیوں آزر کی سفارش کی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جب انہوں نے آزر کو دیکھا تو ان پر شفقت اور رحمت غالب آ گئی، اور اس کے لیے سوال کیے بغیر وہ نہ رہ سکے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے
5ویں دعا یہ کی کہ جس دن سب لوگ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے مجھے شرمندہ نہ کرنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا دوسروں کو ترغیب دینے کے لیے کی تھی۔ اس سے بھی یہ معلوم ہوا کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ڈرتا رہے اور اس سے حشر والے دن کے بارے میں عافیت کی کرتا رہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا۔ سورہ یاسین 59 نمبر آیت ہے، جس کا ترجمہ اے مجرموں آج تم الگ ہو جاؤ۔ اس دن کافر، مومن اور گناہ گار اطاعت گزار سے الگ کر کے کھڑے کر دیے جائیں گے۔ اس دن بدکاروں کو نیکوں سے الگ کر دیا جائے گا۔ اس دنیا میں تو سب لوگ مل جل کر رہتے ہیں، ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن پیر بدکاروں کے ساتھ میں ہو اور دھڑ مرید نیکوں کی سامنے ہو، اسناد بدکاروں کی سامنے ہو اور شاگرد نیکوکاروں کی سامنے ہو۔ جن لوگوں کو دنیا میں عقیدت اور احترام کی نظروں سے دیکھا جاتا ہے، جب قیامت کے دن وہ بدکاروں کے سامنے کھڑے ہوں گے تو ان سے کی شرمندگی کا کیا عالم ہوگا۔ وہ ان سے آنکھ نہیں ملا سکیں گے۔ اے ہمارے رب جل جلالہ، ہمیں اس دن کی شرمندگی اور رسوائی سے بچا، جس دن دنیا میں ہم پر پردہ رکھا ہے، آخرت میں بھی پردہ رکھنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہمیں اسی دعا کی تلقین فرمائی ہے۔ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوسروں کی تلقین کے لیے یہ دعا کی، جس دن سب لوگ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے مجھے شرمندہ نہ کرنا، یعنی میرا پردہ رکھنا اور میرے عیوب اور خطائیں لوگوں کے سامنے ظاہر نہ کرنا۔ اسی طرح ہمارے آقا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی امت کی تعلیم کے لیے یہ دعا کیا کہ میرے عیوب اور خطاؤں پر پردہ رکھنا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح اور شام ان دعاؤں کو ترک نہیں کیا کرتے تھے۔ اے اللہ ذوالجلال، میں تجھ سے دنیا اور آخرت میں عافیت کا سوال کرتا ہوں۔ اے اللہ، میں تجھ سے اپنے دین اور دنیا میں اپنے اہل و مال اور عافیت کا سوال کرتا ہوں۔ اے اللہ، میرے عیوب پر پردہ رکھ اور جن چیزوں سے مجھے خوف ہے ان سے مجھے محفوظ رکھ۔ اے اللہ تعالیٰ، میرے آگے اور میرے پیچھے اور میرے دائیں اور بائیں اور میرے اوپر کے شر سے مجھ کو محفوظ رکھ، اور اس میں تیری عظمت کی پناہ میں آتا ہوں، میں اپنے نیچے سے کسی شر میں مبتلا کیا جاؤں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد تھی زمین میں دھنسنے سے۔ یہ سنن ابو داؤد کی حدیث ہے 4785۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اے خالق باری تعالیٰ، جس دن سب لوگ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے مجھے شرمندہ نہ کرنا، جس دن نہ مال نفع دے گا اور نہ اولاد نفع دے گی سوائے اس شخص کے جو اللہ تعالیٰ کے حضور قلب سلیم لے کر حاضر ہوگا۔ قرآن پاک میں سورہ الشرا 88 تا 99 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے، جس دن نہ مال نفع دے گا اور نہ اولاد اس شخص کے جو اللہ کے حضور سلیم لے کر حاضر ہوا۔ یعنی مسلمانوں کے علاوہ اس دن کسی کا مال اس کو نفع نہیں دے گا، خواہ وہ اس مال کو نیکی اور اچھائی کے راستے پر خرچ کرتا ہوگا، اور نہ اس کی اولاد اس کو نفع دے گی، خواہ اس کی اولاد نیک ہو، پرہیزگار ہو، عبادت گزار ہو۔ اگر کوئی شخص ایمان نہ لایا تو اس کا مال، اس کی اولاد اس کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نہیں چھڑا سکے گے، یا وہ اپنی اولاد اور مال کو فدیہ دے کر اپنے آپ کو آخرت کے عذاب سے نہیں بچا سکے گا۔ ورنہ مومن جو اپنے مال کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کرتا ہے وہ مال اس کو آخرت کے عذاب سے بچاتا ہے۔ قرآن پاک میں ہے سورہ البقرہ 271 نمبر آیت میں، جس کا ترجمہ ہے، اگر تم علی اللہ صدقہ اور خیرات کرو تو وہ بھی اچھا ہے، اور اگر تم چھپا کر فقراء کو صدقہ دو تو وہ بھی اچھا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا، اور اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں کی خبر رکھنے والا ہے۔ اس طرح حدیث مبارکہ میں بھی ہے، حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ دوزخ کی آگ سے بچو، خواہ کھجور کے ٹکڑے کو صدقہ کرنے سے۔ بخاری شریف میں یہ ہے 1417
کو ہم نے بیان کیا۔ ایک اور روایت میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، بخاری کی آیت نمبر 1419، یا رسول اللہ کون سے صدقہ کرنے کا سب سے زیادہ اجر ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اس وقت صدقہ کرو جب تم تندرست ہو اور تم کفایت سے خرچ کرنا چاہتے ہو اور تم کو فکر کا ڈر ہو اور تم کو خوشحالی کی امید ہو، اور صدقہ کرنے میں ڈھیل نہ دیتے رہو حتیٰ کہ تمہاری جان حلقوم تک پہنچ جائے، اور تم کہو یہ چیز فلاں کے لیے اور یہ چیز فلاں کے لیے، اور اب تو وہ حلال کی ہو گئی ہے۔ تو دوستو اس کے ساتھ اجازت، اللہ حافظ۔